اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام صلوات اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم آل محمد کا احسان جس کو جتنا یاد ہے صلوات اتنی بلند آواز سے پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ سب سے پہلے تو دعا ہے پروردگار عالم سے کہ بانیان کا یہ تمام خرچ اخراجات کوشش کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ آپ حضرات کا اس فرش پہ چلایا میرا عظیم خالق اللہ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے، میرے اللہ قبر کی پہلی رات ہو زیارت امیر نصیب فرما، قیامت کا دن ہو شفاعت شبیر نصیب فرما، محشر کے روز ایک ہاتھ میں قرآن ایک ہاتھ میں دامن اہل بیت نصیب فرما، ہمارے آخری وارث کا ظہور جلد سے جلد فرما، عزاداروں کی حفاظت فرما۔ تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے ایک دفعہ مل کے سارے بلند آواز سے صلوات پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اجازت ہے بات شروع کی جائے؟ ہاں بسم اللہ۔ محرم کا چاند نظر آ گیا ہے، ایام عزا شروع ہو گئے ہیں، عزاداری کا سلسلہ پوری دنیا میں شروع ہو چکا ہے، اور اس وقت ہر عزادار ہر جگہ پہ ہر گھر ہر امام بارگاہ پہ فرش عزا بچ چکا ہے۔ مولا عزاداروں کی حفاظت فرمائے، یہ ایام عزا خیر و عافیت کے ساتھ گزر جائیں۔ 18,000 عالمین میں، پہلے مصرے سے توجہ کیا طالب، 18,000 عالمین میں جو انسان ناخن کی اگی ہوئی نوک کی انگشت کی پشت سے 800 من وزنی دروازہ اکھاڑ کے پھینک دے اسے علی کہتے ہیں، اسے علی کہتے ہیں۔ یہ وہ گھرانہ ہے جو کسی کی سمجھ میں نہیں آتا، اس گھرانے کا سمجھنے کے لیے اللہ کا قرب حاصل کرنا ضروری ہے۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے میرے قریب آؤ۔ میں نے سوال کیا میرے اللہ تیرے قریب کیسے پہنچیں؟ تو اللہ نے حضرت انسان کی ہدایت کے لیے چند ہادی بھیجے۔ ان ہادیوں کا کام یہ تھا کہ انہوں نے زمین پر آ کے اللہ کو منوانا تھا، زمین پر آ کے انہوں نے اللہ کو منوانا تھا۔ ان ہادیوں کا اللہ کو منوانے کا کام جو تھا وہ اللہ کو منوانا تھا۔ ان ہادیوں کو اس زمین پر حجت کہا جاتا، وہ ہادی اللہ کی حجت ہیں۔ اللہ کہتا ہے میری حجت کے قریب جاؤ، میں تمہارے قریب آ جاؤں گا، تم میرے قریب تر ہو جاؤ گے۔ بندہ نماز میں نیت کرتا ہے قربتاً اللہ، نماز ختم ہوتی ہے میرے اللہ یہ بھی دے یہ بھی دے یہ بھی دے، پھر وہ کیسا قرب ہوا کہ جس کے اختتام پہ اللہ سے جنت مانگ رہے ہو؟ پھر اس قرب کا اختتام ایسا کیوں؟ جب اللہ کو کہہ رہے ہو نیت میں کہ میرے اللہ میں تیرا قرب چاہتا ہوں، جب وہ قریب آ گیا تو پھر سب کچھ مل گیا، تو پھر نماز کے بعد دعا میں جنت مانگنے کی ضرورت کیا؟ نماز کے بعد دعا میں جنت مانگنے کی ضرورت کیا ہے؟ اس اللہ کا قرب مانگ رہے ہو جو ہماری شہ رگ سے زیادہ قریب ہے۔ اللہ کہتا ہے میں تمہاری شہ رگ سے زیادہ قریب ہوں تمہارے، اس اللہ کا قرب مانگا جا رہا ہے۔ اللہ ہماری شہ رگ سے زیادہ قریب ہے۔ اللہ کہتا ہے میرے قریب ہونا ہے تو میری حجت کے قریب ہو۔ میں نے سوال کیا کہ قرآن سے کہ مجھے بتا کہ اللہ کے قریب کون ہے؟ قرآن نے کہا کہ 4 ہستیاں ایسی ہیں جو اللہ کے قریب گئیں۔ قرآن نے کہا پہلی ہستی جس کا نام ہے موسیٰ، موسیٰ اللہ کے قریب گیا ہے، میں موسیٰ کے پیچھے چلا، موسیٰ کوہ طور پہ رک گئے، موسیٰ کوہ طور پہ رک گئے۔ میں نے کہا موسیٰ آپ تو اللہ کے قریب جا رہے تھے، آپ کوہ طور پہ کیوں رک گئے؟ کہا مجھے اس سے آگے جانے کی اجازت نہیں۔ قرآن کہتا ہے دوسری ہستی کا نام ہے عیسیٰ، میں عیسیٰ کے پیچھے چلا کہ شاید عیسیٰ مجھے اللہ کے قریب لے جائے، عیسیٰ کے پیچھے چلا، عیسیٰ چوتھے آسمان پہ رک گئے۔ میں نے کہا عیسیٰ آپ تو اللہ کے قریب جا رہے تھے، کہا اس سے آگے میں جا نہیں سکتا۔
قرآن نے کہا تیسری ہستی ہے اللہ کا مقرب ترین فرشتہ جس کا نام ہے جبرائیل. جبرائیل اللہ کے قریب گیا. میں جبرائیل کے پیچھے چلا. جبرائیل سدرۃ المنتہا پہ کھڑا کانپ رہا تھا. میں نے کہا جبرائیل آپ تو اللہ کے قریب جا رہے تھے, اس سے آگے کیوں نہیں گئے؟ کہا اس سے قدم بھی آگے رکھا تو میں جل جاؤں گا. میں نے کہا پھر اللہ کے قریب کون گیا؟ کہا میں یہی رک گیا. وہ نالین سمیت آگے چلا گیا. وہ اپنی نالین سمیت اللہ کے قریب چلا گیا. قرآن نے کہا چوتھی ہستی ہے, نام ہے محمد مصطفیٰ. میں محمد مصطفیٰ کے پیچھے چلا. محمد مصطفیٰ کعبہ کوسین کی منزلت سے آگے چلے, او ادنا کی منزلت پہ آ کے رک گئے جہاں پردہ ہے. محمد مصطفیٰ پردے کے باہر آ کے رک گئے. میں نے کہا یا رسول اللہ آپ تو اللہ کے قریب جا رہے تھے, آپ یہاں پردے کے باہر کیوں رک گئے؟ آواز آئی میں یہاں رک گیا, اس سے آگے جا نہیں سکتا کیونکہ مجھے یہاں اللہ نے روکا ہے, میں اس سے آگے جا نہیں سکتا. پردے میں سے ہاتھ نکلا تو دیکھا علی کا تھا. اللہ کے قریب یہ 14 ہیں, ان 14 سے زیادہ اللہ کے قریب کوئی نہیں ہے. اللہ ان کے بغیر ہم تک پہنچتا نہیں ہے. اللہ کہتا ہے مجھ تک آنا ہے تو ان کے وسیلے سے آؤ. جب وہ ہم تک نہیں آ رہا تو ہم ان کے بغیر اس تک کیسے جا سکتے ہیں؟ جب قرآن نے یہ 4 ہستیاں بتا دیں اللہ کے قریب, اب نماز پڑھی, نیت کرتا ہوں نماز پڑھنے کی قربتاً اللہ, میرے اللہ تیرے قریب ہونا چاہتا ہوں. نماز ختم ہوئی, میرے اللہ گاڑی دے, میرے اللہ بنگلہ دے, میرے اللہ اولاد دے. اس کا مطلب یہ عبادت نہیں تجارت تھی. عبادت نہیں تجارت ہوئی. یہ ہے عاشق کی عبادت. آؤ عابد کی عبادت دیکھیں. قوم عاد ہے, قوم عاد میں اللہ نے نبی بھیجا, نبی کا نام ہے ہود. جو بھی انبیاء آئے انہوں نے اللہ کی جب اسلام کی تبلیغ کی تو وہ اپنی قوموں کے اندر گئے. جناب ہود چلے, چلتے چلتے ایک دربار میں پہنچے. دربار تھا اللہ کے بہت بڑے دشمن کا, نام تھا شداد. شداد کے دربار میں پہنچے. جناب ہود نے اللہ کی تعلیم دینا شروع کر دی کہ اللہ ہے, اللہ کو مانو. شداد نے کہا کہ کہاں ہے اللہ؟ جناب ہود نے کہا نظر نہیں آتا. شداد نے کہا پھر کیوں مانے؟ جناب ہود نے کہا جنت کے لیے. شداد نے کہا جنت کہاں ہے؟ جناب ہود نے کہا نظر نہیں آتی. شداد کہتا ہے اچھا جس کے لیے مانے وہ بھی نظر نہیں آتی, جس کو مانے وہ بھی نظر نہیں آتا, تو پھر مانے کیوں؟ تیرے اللہ کی جنت میں ہے کیا؟ جناب ہود سے شداد نے کہا تیرے اللہ کی جنت میں ہے کیا؟ جناب ہود نے بتانا شروع کیا. شداد نے لکھوا لیا. شداد نے کہا ایسی جنت اگر میں بنا دوں تو کیا ان لوگوں کو مجھے سجدہ کرنے کی تعلیم دے گا؟ ان لوگوں سے کہے گا کہ کیا یہ مجھے سجدہ کریں؟ شداد نے وہیں بیٹھے بیٹھے ارادہ کیا کہ میں جنت بنواؤں گا. وہیں سے اس نے ارادہ کیا. اس کا ارادہ اتنا پختہ تھا, اس نے 300 سال کی محنت لگا کے جنت بنائی. 900 سال کے لگ بھگ اس کی عمر تھی, اور یہ پورا واقعہ قرآن میں موجود ہے. 300 سال اس نے محنت کی ہے جنت بنانے پہ. سونے کی اینٹیں, چاندی کے درخت, چاندی کے پرندے, دودھ کی نہریں, یہ چیزیں بنا کے لگاتا جاتا. اس کو اس پہ رحم آ گیا. اس نے کہا بھلے سے میرا دشمن ہے لیکن محنت تو کر رہا ہے. اس نے دودھ کی نہریں بنوائیں. آواز قدرت آئی جبرائیل جا کے دودھ کی نہر میں پھونک مار, اگر دودھ نہ بہا تو دودھ خراب ہو جائے گا. جبرائیل نے دودھ کی نہر میں پھونک ماری. اس نے چاندی کے پرندے بنا کے درختوں پہ بٹھائے. اس نے پرندوں میں روح ڈال دی. یہ جنت بناتا رہا. جب اس کے پاس دولت ختم ہوئی, اس کا بھانجا ایران پہ حکومت کرتا تھا, اس نے اس کو خط لکھا کہ زمین سے جتنا سونا ہو سکے مجھے نکال کے بھیج. اس نے ساری دولت زمین کی نکالی, اس کو بھیجی. اس نے جنت بنا دی, ساری دنیا کی دولت لگا دی. جب اس کے پاس دولت ختم ہو گئی, ایران کی دولت ختم ہو گئی, اس نے اعلان کیا, اپنے سپاہیوں سے کہا کہ رعایا کے گھروں میں جاؤ, جتنے رعایا میں لوگ ہیں سب کے گھروں سے جو چیز ملتی ہے لے کے آ جاؤ. آخر میں جنت بن کے تیار ہو گئی. شداد پریشان بیٹھ گیا. جنت بن گئی, جنت کا دروازہ نہ لگا.
جنت بن گئی، جنت کا دروازہ نہ لگا. بندہ 10 کروڑ کا بھی گھر بنائے نا، گھر کے آگے دروازہ نہ ہو، گھر نہیں لگتا. شداد پریشان بیٹھا تھا کہ جنت تیار ہو گئی اور میں نے ارادہ کیا ہے، میں نے وعدہ کیا ہے کہ جب تک جنت مکمل نہیں ہوگی تب تک دیکھوں گا نہیں. 300 سال کی محنت تھی اس کی. اب پریشان ہے کہ دولت ختم ہو گئی، پیسہ ختم ہو گیا، سونا چاندی سب ختم کر دیا، دروازہ کہاں سے لاؤں؟ اتنے میں دربار کے کونے پہ اس نے کسی کو دیکھا. اس نے آواز دی، تو کون ہے؟ آواز آئی، دروازے بنانے والا مستری. وہ لبادہ بشریت میں جبرائیل تھے جو کہ اس کے دربار میں کھڑے تھے. جبرائیل آگے بڑھے. جبرائیل نے کہا، میں نے سنا ہے تجھے تیری جنت کے لیے دروازہ چاہیے. شداد نے کہا، تو نے میری جنت دیکھی ہے؟ میری جنت اتنی قیمتی ہے کہ اس کا دروازہ اتنا قیمتی ہو کہ اس جنت میں اس جیسی کوئی چیز نہ ہو. مجھے اتنا قیمتی دروازہ چاہیے. جبرائیل نے کہا، ابھی یہیں تجھے کوئی دکھاؤں سیمپل؟ شداد نے کہا، دکھا. جبرائیل نے یوں ہاتھ کیا، دروازے کا ایک پلہ جبرائیل کے ہاتھ میں آیا. جبرائیل نے وہ دروازہ دربار میں کھڑا کر دیا. دروازے کا آنا تھا کہ پورا دربار اٹھ کے کھڑا ہو گیا. شداد کہتا، اتنا دیدہ زیب دروازہ، ایسا خوبصورت دروازہ، ایسی تو میری جنت میں ایک بھی چیز نہیں ہے. اس جیسی تو میری جنت میں ایک بھی چیز نہیں ہے. شداد نے کہا، میں یہی دروازہ خریدوں گا لیکن میرے پاس دولت نہیں ہے. جبرائیل نے کہا، تو پریشان نہ ہو، میں قیمت لگاتا ہوں. نے کہا، کیا قیمت؟ جبرائیل نے کہا، آدھا دروازہ آدھی جنت، پورا دروازہ پوری جنت. شداد نے کہا، میں نے اتنی محنت سے جنت بنائی، میں تجھے ایک دروازے کی قیمت پہ جنت دے دوں؟ شداد پریشان ہوا کہ یہاں اس کے وزیر آگے بڑھے. اس کے وزیروں نے اس کے کان میں کہا، لکھ کے دے دے جنت، ہم نے کون سا دینی ہے، ابھی دروازہ دے گا ہم اس کو قتل کر دیں گے، دروازہ لے لیں گے، دروازہ بھی ہمارا رہے گا، جنت بھی ہماری. شداد نے، جبرائیل نے کاغذ قلم دیا، شداد نے دستخط کر کے دے دیے. ادھر شداد نے دروازہ لیا، شداد نے اشارہ کیا، جلاد آگے بڑھا. شداد نے جلاد کو اشارہ کیا، جلاد آگے بڑھا. جبرائیل نظروں سے اوجھل، جبرائیل نظروں سے اوجھل ہوا. انہوں نے کہا، شاید کوئی قوم جنات سے تھا جو چلا گیا. اچھا ہوا، ہم نے کون سا جنت دینی تھی، خود ہی چلا گیا. یہاں شداد نے حکم دیا کہ جاؤ یہ دروازہ جنت میں لگاؤ. دروازہ لے کے چلے کہ یہاں دربار کا دروازہ کھلا. ہود نبی دربار میں داخل ہوئے. کہا، شداد کدھر؟ کہا، جنت دیکھنے جا رہا ہوں. کہا، کون سی جنت؟ وہ جنت ہم نے خرید لی. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. نعرہ حیدری. کون سی جنت؟ وہ جنت ہم نے خرید لی. کہا، کس نے خریدی؟ آواز آئی، اسی نے جو نظر نہیں آتا، اسی نے خریدی جو نظر نہیں آتا. شداد نے کہا، یہ دروازہ کہاں سے آیا؟ کہا، یہ تو کچھ نہیں ہے، اس جیسے ہزاروں دروازے اس کی جنت میں لگے ہیں، اس جیسے ہزاروں دروازے اس کی اس جنت میں لگے ہیں. شداد نے کہا، چل اگر تو نے جنت خرید لی، تیرے اللہ نے جنت خرید لی، مجھے دیکھنے تو دے، میں دیکھ لوں ایک مرتبہ. اتنی محنت کی ہے میں نے، ایک نظر دیکھ تو لوں. یہاں شداد چلا. شداد کی جملہ سننا، شداد کی جنت کی قیمت لگی ایک دروازہ. شداد نے جو پوری جنت بنائی اس کی قیمت تھی اللہ کی جنت کا ایک دروازہ. اللہ کی پوری جنت کی قیمت تھی حسین کے عزادار کا ایک آنسو. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. یہاں شداد چلا. یہاں اللہ نے آواز دی ملک الموت کو، فوراً اس کی جان نکال، جان نکال، گھوڑے سے پٹخ اس کو زمین پر. ملک الموت کانپا. کہا، میرے اللہ، آج سے پہلے اتنا جلال نہیں دیکھا. ایسا کیا ہوا کہ تو اس کی جان نکالنے کے لیے اتنا مجھے
جلال سے کہہ رہا ہے، اتنے رعب سے کہہ رہا ہے، کہا اس سے گناہ ایسا ہو گیا، کہا میرے اللہ خدائی کا دعویٰ کر دیا کہ یہ چھوٹی بات ہے، کہا نہیں میرے اللہ تیرے خلاف آ کے جنت بنا دی، کیا یہ چھوٹی بات ہے، کہا یہ بھی نہیں، کہا میرے اللہ پھر ایسا کیا ہوا؟ آواز آئی یہیں سے مصائب کی ابتدا کروں گا، لیکن اس سے پہلے 2-3 جملے سننا۔ کربلا میں حسین نے عشق کا امتحان دیا، مولا نے کربلا میں عشق کا امتحان دیا ہے۔ عالم ارواح میں انبیاء سے جب انبیاء کی ارواح کو اکٹھا کیا، کہا عشق کون کون کرے گا مجھ سے؟ 1,24,000 انبیاء نے ہاتھ اٹھائے، ہم عشق کریں گے۔ انبیاء نے ہاتھ اٹھا لیے، کہا وعدہ یہاں لوں گا، امتحان وہاں لوں گا۔ انبیاء آتے رہے، آدم آئے، آواز آئی آدم عشق، آواز آئی میرے اللہ کروں گا۔ آدم نے عشق کا سوچا، بیٹا بیٹے کا قاتل نکلا، بیٹے نے بیٹے کو قتل کر دیا۔ آواز دی آدم نے میرے اللہ جب گھر میں بیٹا قاتل نکل آئے تو پھر عشق کیسا؟ نوح آئے، آواز آئی نوح عشق، میرے اللہ کروں گا۔ نوح نے عشق کرنے کا سوچا، یہاں نوح عشق کرنے کا سوچ رہے تھے کہ بیوی اور بیٹے نے بغاوت چھیڑ دی، کہا میرے اللہ جب گھر میں بغاوت آ جائے تو پھر عشق کیسا؟ انبیاء آتے رہے، عشق کا امتحان دیتے رہے۔ حضرت ابراہیم وہ نبی تھے جو عشق کے امتحان میں سب سے آگے گئے۔ حضرت ابراہیم دنیا میں آئے، آواز آئی ابراہیم عشق، میرے اللہ کروں گا۔ ابراہیم میرے لیے عشق کرنے کے لیے سب سے پہلے تجھے اپنی دولت لٹانی پڑے گی۔ میرے اللہ حیثیت ہی کیا ہے؟ جنگل میں تھے، ایک تسبیح کی خاطر پوری دولت لٹا دی۔ دولت میں تھا کیا؟ چند بھیڑیں، اور وہ تسبیح تھی سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح۔ اللہ امتحان لے رہا تھا۔ دوسرا امتحان، آواز آئی ابراہیم میری خاطر گھر کو اور بار کو چھوڑنا پڑے گا، بیوی بچوں کو چھوڑنا پڑے گا۔ میرے اللہ چھوڑ دوں گا۔ حیثیت ہی کیا ہے؟ کہا ابراہیم صحرا کے اندر چھوڑ دیا۔ آخری امتحان کا وقت آیا، آواز آئی ابراہیم آخری امتحان ہے۔ میرے اللہ کیا؟ آواز آئی بیٹے کی گردن پہ چھری رکھنی ہے۔ میرے اللہ رکھوں گا۔ اب ابراہیم بیٹے کو اس مقام پہ لے کے چلے، پہنچے، بیٹے کے ہاتھ باندھے، چھری تیار کی، آنکھوں پہ پٹی باندھی، یہاں ابراہیم نے گلے پہ چھری رکھی۔ آواز آئی ابراہیم کھڑا ہو جا، عابد ہوا ہے، عاشق نہیں ہوا، عابد ہوا ہے، عاشق نہیں ہوا۔ ابراہیم فوراً کھڑے ہوئے، آنکھوں سے پٹی اتاری، میرے اللہ تیرے کہنے پہ میں نے اپنا سب کچھ لٹا دیا، بیوی بچوں کو صحرا میں چھوڑ دیا، بیٹے کے گلے پہ چھری رکھ دی، ابھی بھی عاشق نہیں ہوا۔ آواز آئی اگر عشق کرنا تھا تو پھر آنکھوں پہ پٹی کیوں باندھی؟ کہا میرے اللہ بیٹا تھا، بیٹے کی محبت نے دل میں جوش مارا، اس لیے آنکھوں پہ پٹی باندھی۔ آواز آئی ابراہیم وہ عشق ہی کیسا جس میں کسی اور کی محبت آ جائے؟ کہا میرے اللہ پھر عشق کیا ہے؟ آواز آئی ابراہیم آخری رسول کے ہجرت کے 61ویں سال 61 ہجری میدان کربلا میں آنا، میں تجھے عشق دکھاؤں گا کہ عشق کیا تھا۔ آواز آئی میرے اللہ میں عشق دیکھنے کے لیے تیار ہوں۔ یہاں 61 ہجری کا چاند آسمان پہ طلوع ہوا، یہاں ابراہیم نے، جہاں انبیاء 1,24,000 انبیاء کربلا کے ٹیلے پہ اترے، یہاں حسین اپنا گھر بار چھوڑ کے کربلا کے میدان میں پہنچے۔ حسین کربلا کے میدان میں پہنچے، 9 دن گزر گئے، جب آخری دن آیا نا 1,24,000 انبیاء کربلا کے ٹیلے پہ کھڑے تھے۔ آواز آئی حسین عشق کا آخری سجدہ ادا کر دے، حسین عشق کا آخری امتحان ہے، یہ آخری امتحان دے دے۔ یہ عشق کا امتحان دینے کے لیے عزادار حسین پہ پتہ ہے کیا گزری ہے؟ عالم ارلست میں
اللہ نے ایک تخت سجایا، اس تخت پہ رکھا تاج۔ آواز ہے یہ تاج ہے تاج شفاعت۔ جو نبی اس تاج کو پہنے گا وہ نبی محشر والے روز جس کی طرف بھی اشارہ کرے گا میں اس کی شفاعت کر دوں گا۔ کیا کہنے، لیکن اس کے برابر میں یہ جو چند کاغذات رکھے ہیں اس پہ اس کو پہننے کی شرائط لکھی ہیں، ان کو پڑھ کے پھر تاج پہننا۔ آدم آگے بڑھے، پہلی شرط پڑھی، ہاتھ کانپے، کاغذ رکھا، واپس پلٹ گئے۔ انبیاء آتے رہے، یہاں آخر میں جناب رسول خدا کی باری آئی۔ یہاں نور محمد آگے بڑھا کہ یہاں ایک کم سن سا نور محمد کے پیچھے سے نکلا۔ وہ نور آگے بڑھا، اس نور نے تاج کو اٹھایا، نور محمد کے سر پہ رکھا، آواز دی نانا یہ تاج صرف آپ کو جچتا ہے، باقی شرائط جانے حسین جانے، یہ تاج صرف آپ کو جچتا ہے۔ آواز آئی حسین ایک مرتبہ شرائط کو پڑھ لے۔ آواز آئی میرے اللہ جب تاج میں نے نانا کو پہنا دیا، میں حسین جو ایک مرتبہ بات کر دوں اس بات سے پیچھے نہیں ہٹتا، شرائط جانے حسین جانے۔ دن گزرتے رہے، نور محمد لبادہ بشریت میں دنیا میں آئے، حسین دنیا میں آئے۔ رسول خدا مسجد نبوی میں بیٹھے تھے کہ یہاں دونوں شہزادے گھر سے نکلے، دونوں شہزادے گھر سے نکلے، مسجد کی طرف چلے۔ مسجد کے دروازے پہ پہنچے تھے کہ جناب حسن نے مسجد کے دروازے کو پار کیا، مسجد میں داخل ہوئے۔ حسین ہونا چاہتے تھے کہ مسجد کے دروازے اور حسین کے درمیان ایک پردہ حائل ہوا، ایک ہاتھ حسین کی کلائی میں آیا۔ مولا نے پیچھے پلٹ کے دیکھا تو دیکھا جبرائیل تھا۔ آواز دی جبرائیل کیوں روکا؟ کہا مولا میری کیا جرت کہ میں آپ کو روک سکوں، میں آپ کو روک نہیں سکتا، لیکن مجھے اللہ نے بھیجا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ جو شرائط آپ نے عالم الست میں نہیں پڑھی تھی ان پہ دستخط کرنے کے دن قریب آ گئے ہیں، ان پہ دستخط کیجئے کیونکہ امتحان کے دن قریب آتے جا رہے ہیں۔ حسین نے کہا اچھا جبرائیل۔ حسین نے جبرائیل سے وہ کاغذ لیے، پہلی شرط پڑھی، جبرائیل کی طرف مسکرا کے دیکھا، دوسری شرط پڑھی، پھر جبرائیل کی طرف مسکرا کے دیکھا۔ حسین شرائط پڑھتے جاتے، دستخط کرتے جاتے، آخری شرط آئی، عزادارو حسین کی آنکھوں سے آنسو اس طرح رواں ہوئے کہ جیسے سید سجاد روتے تھے۔ مولا نے تڑپ کے رونا شروع کیا، کانپتے ہاتھوں سے دستخط کیے، جبرائیل کو دیے۔ مسجد نبوی میں نہیں گئے، وہاں سے نکلے، مدینہ سے باہر چلے، مدینہ سے باہر جا کے ایک ٹوٹی ہوئی دیوار پہ بیٹھ کے حسین نے رونا شروع کیا۔ حسین وہاں بیٹھ کے رو رہے ہیں۔ یہاں مولا حسن گھر میں آ گئے، رسول خدا گھر میں آ گئے، مولا علی گھر میں آ گئے۔ جب سب گھر میں آ گئے جناب زینب نے رو کے کہا میرا حسین نہیں آیا۔ مولا حسن نے کہا مسجد تک تو میرے ساتھ گیا تھا، اس کے بعد جبرائیل آیا، جبرائیل حسین کو لے گیا، اس کے بعد مجھے نہیں پتا حسین کہاں گیا۔ مدینے کی گلیوں میں سب نے ڈھونڈنا شروع کیا۔ یہاں سلمان مدینے سے باہر نکلے، سلمان نے دیکھا حسین ٹوٹی ہوئی دیوار پہ بیٹھے رو رہے ہیں، دیوار کے نیچے جو پتھر پڑے ہیں حسین کے آنسوں سے بھیگ چکے ہیں، حسین کی آنکھوں سے زاروں قطار آنسو نکل رہے ہیں۔ آواز دی مولا ایسا کیا ہوا کہ آپ یہاں تنہائی میں بیٹھ کے رو رہے ہیں؟ آواز آئی نانا سلمان، عالم الست میں اللہ نے تاج شفاعت پہنانے کی کچھ شرائط رکھی تھی، اس وقت میں نے شرائط نہیں پڑھی، آج شرائط پڑھی، آخری شرط پڑھ کے میرے کلیجے پہ تیر چل گئے ہیں۔ نانا سلمان میں وہ شرط آپ کو یہاں نہیں بتاؤں گا، ایک مرتبہ میں گھر چلا جاؤں سب کو ساتھ میں بتاؤں گا۔ جب گھر میں پہنچے رسول خدا نے دیکھا کہ حسین کی آنکھیں سرخ ہو چکی ہیں، آنکھوں سے آنسو مسلسل بہہ رہے ہیں۔
रसूल तड़पे, सैयदा तड़पी, अली तड़पे, अज़ादारों अब आगे बढ़ी सैयदा, रसूल ने गले से लगाया, आवाज़ दी हुसैन क्या हुआ, किसने रुलाया? आवाज़ दी नाना अगर आपको याद हो आलम अलस्त में चंद शराइत थी जो मैंने आपको ताज शिफात आपके सर पे रखा, तो उस ताज शिफात को पहनने की चंद शराइत थी। आज जिब्राइल मेरे पास आया, वो शराइत मैंने पढ़ी, मैं नाना मुझे सारी शर्तें कबूल हैं। कहा हुसैन क्या शर्तें थीं? नाना उसमें चंद शर्तें लिखी थीं। आवाज़ आई हुसैन क्या शर्तें थीं? आवाज़ आई नाना पहली शर्त थी कि मुझे मदीना छोड़ना है। नाना मैं मदीना छोड़ दूंगा, नाना मैं आपकी कब्र को छोड़ के चला जाऊंगा, नाना मैं माँ को छोड़ के चला जाऊंगा। नाना मैंने सारी शर्तें पढ़ ली हैं, लेकिन नाना उसमें एक आखिरी शर्त ऐसी लिखी है जो मेरे बस में नहीं है, नाना वो मैं पूरी नहीं कर सकता। आवाज़ आई वो शर्त है क्या? इतने में हुसैन शर्त बताना शुरू की। हुसैन ने कहा नाना मैं बेटे के कलेजे से बर्छी खींच लूँगा, नाना मैं 6 माह का अली असगर दे दूँगा, नाना मैं भाई के बाजू कटवा दूँगा, लेकिन नाना मैं शाम के बाज़ार नहीं जा सकता। अज़ादारों ये जुमले सुनने थे कि यहाँ छोटी सी जनाबे ज़ैनब आगे बढ़ी, दोनों बाहें भाई के गले में डाली, आवाज़ दे के कहा हुसैन जितनी शर्तें तू पूरी कर सकता है वो तू पूरी कर, बाकी शर्तें जाने ज़ैनब जाने। आवाज़ मौला ने जनाब ज़ैनब के चेहरे की तरफ देखा, आवाज़ आई हुसैन ऐसे ना देख, शाम का बाजार जाने ज़ैनब जाने, शाम का दरबार जाने ज़ैनब जाने। आखिरी 2 से 3 जुमले सुनना। शाम जाने ज़ैनब जाने, क़यामत का दिन होगा, यहाँ ऐलान होगा कि जितने लोग खड़े हैं सारे नज़रें झुका लो, सैयदा मैदान महशर में आ रही हैं, सब नज़रें झुकाएंगे। आवाज़ आई कि मेरे हबीब आपने ऐलान नहीं सुना? आवाज़ देंगे या अल्लाह मेरी बेटी है, बेटी से कैसा पर्दा। आवाज़ आएगी मेरे हबीब आज सैयदा जिस हालत में मैदान महशर में आ रही हैं, आप सैयदा को देख नहीं पाएंगे, आप सैयदा को देख नहीं पाएंगे। यहाँ रसूल खुदा नजरें झुकाएंगे, यहाँ सैयदा मैदान महशर में दाखिल होंगी। जानते हो सैयदा की क्या हालत होगी? अज़ादारों हाथ में एक 4 साल की बच्ची का हाथ होगा, जनाब सैयदा उस 4 साल की बच्ची को लेके आगे बढ़ेंगी, बच्ची के रुखसार तमाचों की वजह से नीले होंगे। अज़ादारों सैयदा के दाएं हाथ पे अब्बास के दोनों बाजू होंगे। अज़ादारों हुसैन का फटा हुआ कुर्ता सैयदा के हाथ में होगा, मौला अली का फटा हुआ मामा सैयदा के हाथ में होगा। सैयदा मैदान महशर में पहुँचेंगी, आवाज़ देंगी मेरे अल्लाह मैं मैदान महशर में 2 सवाल करने आई हूँ। आवाज़ आएगी सैयदा पहले एक सवाल करना ताकि मैं अर्श को संभाल सकूँ, फिर दूसरा सवाल करना। सैयदा ने कहा ठीक है मेरे अल्लाह। आवाज़ आई या अल्लाह मेरा पहला सवाल ये है कि ये जो शिमर मलाउन खड़ा है इससे पूछ के इस बच्ची का क्या कसूर था? करबला से लेके शाम तक ये इसको तमाचे मारता रहा है। अज़ादारों ज़ियारत नाहिया में हमारा आखिरी वारिस फरमाते हैं, मौला फरमाते हैं मेरा सलाम हो उस बच्ची पर के करबला से लेके शाम तक जिसके रुखसारों का रंग तब्दील होता रहा। आखिरी सवाल सैयदा का। सैयदा कहेंगी मेरे अल्लाह ये मेरे बेटे का कातिल है, किसी माँ में इतनी हिम्मत नहीं होती कि अपने बेटे के कातिल से बात करे। मेरे अल्लाह मैं सवाल तुझसे करूँगी, जवाब तू मुझे इससे लेके देगा। आवाज़ आई सैयदा सवाल क्या है? आवाज़ आई मेरे अल्लाह इससे पूछ मेरे बेटे का क्या कसूर था, मेरे बेटे ने इसका क्या बिगाड़ा था? 3 दिन का भूखा प्यासा इसने मेरे बेटे को ज़िबह किया।
آواز آئے گی سیدہ ایسا کیا ہوا؟ آواز آئے گی یا اللہ میں اپنے بیٹے کے قتل کی چشمدید گواہ ہوں، اس کا خنجر کوند نہیں تھا، یہ خنجر چلاتا تھا، اس نے 13 ضربیں چلائی ہیں، میرے اللہ اس کا خنجر کوند نہیں تھا، یہ خنجر چلاتا میں اپنا بایاں بازو رکھ دیتی، یہ خنجر چلاتا میں دایاں بازو رکھ دیتی، یہ خنجر چلاتا میں اپنی گردن رکھ دیتی۔ آواز آئے گی یا اللہ یہ دیکھ میری گردن پہ اس کے خنجر کے نشان، یہ خنجر چلاتا رہا، میں نے اپنی گردن حسین کے گلے پہ رکھ دی۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔